بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید علم سپیک میں۔ آج ہم قرآن مجید کی سب سے عظیم، سب سے طویل اور سب سے جامع سورۃ البقرہ کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس میں 286 آیات ہیں۔ آج کی پہلی قسط میں ہم پہلی 20 آیات کا خلاصہ سمجھیں گے، جو پوری انسانیت کو 3 گروہوں میں تقسیم کرتی ہیں: مومنین، ایمان والے، کافرین، انکار کرنے والے، اور منافقین، 2 چہرے والے لوگ۔ پہلا گروہ، اس پر بات کریں گے مومنین کا۔ آیات 2 تا 5۔ اللہ فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی مومن وہ ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، نماز کے ذریعے اس سے جڑتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ مومن جو ہے نماز کی پابندی کرتا ہے، ہر روز 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ وہ اپنے دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر جو نماز ہے اس کی پابندی کرے گا، اور اگر سفر میں بھی ہوگا، تھکا ہے، پھر بھی وقت پر وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی ایمان کی پختگی ہے۔ اور صدقہ دیتا ہے، اگر اس کی کمائی جو ہے وہ کم ہے، معمولی رقم میں سے بھی ضرورت مند کو دے دے گا یا بھوکے کو کھانا کھلائے گا۔ یہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور اس کا آخرت پر یقین ہوتا ہے۔ جو شخص جانتا ہے کہ دنیا عارضی ہے اور وہ اپنے مال کی بنا پر آخرت میں جزا یا سزا پائے گا، اسی لیے اچھے مال کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ مومن ہے۔ وہ دنیاوی نقصان پر صبر کرتا ہے کیونکہ اسے یقین ہے کہ اللہ بہتر بدلہ دے گا۔ مومن کی زندگی جو ہے ایمان، عمل اور اللہ کی رضا کی طرف مرکوز ہوتی ہے۔ اسی کے لیے ہدایت اور کامیابی کا وعدہ ہے۔ اب بات کریں گے دوسرے گروہ کی، کافرین۔ آیات 6 تا 7۔ جن کے دلوں اور کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، یعنی وہ لوگ جو سچائی کو جاننے کے باوجود انکار کرتے ہیں، ان کے دل جو ہیں اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ کوئی نصیحت اثر ہی نہیں کرتی، اور ان کے دل پر مہر ہے۔ وہ ایسا شخص جو بار بار نیکی کی بات سنے مگر ہمیشہ مذاق اڑا کر گزر جائے۔ ایسا شخص، اسے بار بار اگر نیکی کے راستے کی دعوت دی جائے لیکن وہ جو شخص ہے ہر بار ہی جھٹلا دے اور تبدیلی سے انکار کرے، اور ان کے کانوں پر مہر ہے، جو دین کی بات سننے کے باوجود نظر انداز کر دیتا ہے اور آنکھوں پر پردہ ہے۔ یہ دنیا کی چمک میں اتنا کھو جائے کہ حق کو دیکھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے۔ یعنی دنیا کی چمک دمک میں یہ کھو جاتے ہیں اور حق کو دیکھنے کی صلاحیت ہی ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ کافر وہ نہیں جو صرف نہیں جانتا، بلکہ وہ ہے جو جان بوجھ کر انکار کرتا ہے۔ تیسرا گروہ منافقین کا ہے۔ آیات 8 تا 20 سورۃ البقرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، مگر حقیقت میں وہ مومن نہیں۔ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر
اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں، یعنی منافق زبان سے ایمان لاتا ہے مگر دل سے نہیں۔ اس کے اعمال میں دوغلا پن، جھوٹ اور خود غرضی ہوتی ہے۔ اور اگر منافق جو ہے کسی محفل میں بیٹھا ہوگا تو خود کو بہت نیک ظاہر کرے گا، دیندار کہے گا، مگر تنہائی میں وہ گناہ سے باز نہیں آئے گا۔ دل کی بیماری سے مراد وہ اخلاقی و روحانی کمزوریاں ہیں جو انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہیں۔ حسد، نفرت اور جھوٹ۔ جیسے حسد انسان کو دوسروں کی نعمتوں سے جلنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، بڑا گھر ہے، تو اپنی چھوٹی چیزوں پر شکر ادا نہیں کرتا۔ نفرت دل میں کینہ اور بدگمانی پیدا کرتی ہے، اور جھوٹ انسان کو اعتماد اور سچائی سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ بیماریاں بظاہر نظر نہیں آتیں مگر آہستہ آہستہ انسان کے دل کو زنگ آلود کر دیتی ہیں، حتیٰ کہ نیکی کی بات سن کر بھی دل اثر قبول نہیں کرتا۔ تو قرآن میں ایک مثال ہے بجلی و بارش کی۔ اللہ فرماتا ہے، ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اندھیری رات میں بارش میں پھنسا ہو۔ جب بجلی چمکے تو چند قدم چلتا ہے منافق، اور جب اندھیرا ہو جائے تو رک جاتا ہے۔ یعنی منافق کبھی روشنی میں تو کبھی اندھیرے میں۔ یہ جو منافق ہے کبھی ایمان کی طرف، کبھی دنیا کی طرف، اور ہمیشہ دو رویے رکھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا مگر اللہ جو ہے وہ سب جانتا ہے۔ تو منافق ظاہراً مومن لگتا ہے مگر دل سے خالی ہوتا ہے، اور ایسا شخص آخر کار خود کو ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو آج کی قسط میں ہم نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات 20 اس کا خلاصہ آپ کو پیش کیا، جہاں اللہ نے ہمیں 3 آئینے دکھائے، ایک مومن کا، ایک کافر کا اور ایک منافق کا۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے کائنات کی تخلیق، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے پر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور علم سپیک کے ساتھ جڑے رہیے۔